السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو ہیں اکثر ان معاملات میں پریشان رہتے ہیں کہ بچے جو ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں، حالات میں جتنی تعلیم ایجوکیشن چل جاتی ہے، کیش ہو جاتی ہے، اتنے پڑھے لکھے ہیں، عمر بھی ٹھیک ہے، شکل صورت بھی اچھی، سب کچھ ٹھیک ہے، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے نہیں آ رہے۔ تو بجائے یہ کہ رشتے نہیں آ رہے کا حل کچھ بڑے بوڑھوں سے پوچھ لیا ہوتا یا کسی اللہ والے سے پوچھ لیا ہوتا تو ہمارے یہاں پھر دوسرے چکر شروع ہو جاتے ہیں، گمراہی کے دروازوں میں داخل ہونا پڑتا ہے اور پھر وہاں بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی بندش ہے، اتنا بڑا چائنا کا تالا دفن ہے سمندر کے اندر اور پتلے گڑے میں، تعویذ چلے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو بندہ بجائے وہ ایک اچھی کیفیت پیدا ہونے کے، ان کے بعد جا کے اور ذہنی طور پر پریشانی گھر میں بڑھ جاتی ہے اور سارا بندہ جو ہے پورے خاندان پہ شک اور وہم کی نظروں میں آ جاتا ہے کہ فلانی آئی تھی تو اس نے یہ ڈال دیا ہوگا، فلانا آیا تھا تو اس نے یہ کر دیا ہوگا، ہے نا۔ تو ایسی ان تمام صورتوں میں کوئی چیز آپ کو رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں مگر ویزا نہیں لگ رہا، کال نہیں آ رہی، انٹرویو کال نہیں آ رہی، اور اسی طرح کہیں آپ نے اپلیکیشن جمع کرا دی ہے اور آپ کے اچھے چانسز ہیں اور آپ لیگل ہیں، رائٹ رکھتے ہیں، لیکن وہاں سے چانس آ نہیں رہا، یا رکا ہوا ہے، یا سلو ہے، یا ڈیلے پر ڈیلے ہو رہا ہے۔ اسی طرح رشتے ہیں، وہ بچیوں کے ہوں یا بچوں کے ہوں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آ نہیں رہے۔ تو اکثر ابھی لڑکے کا رشتہ ہو تو والدین چلو 100 جگہ کہہ لیتے ہیں، ابھی بچی ذات کے رشتے میں کہتے ہوئے ان کو ذرا عجیب سے لگتا ہے کہ ہماری بچی کی شادی کرا دو۔ تو بھائی صاحب، ان سارے مسئلوں اور جو آپ رکاوٹ یا بندش کا نام دے دیں تو اس کا ایک آسان حل بھی ہوتا ہے۔ اور آسان حل کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو اپنے گھر والوں سے سب سے پوچھ لیں کہ ان کو غسل کے فرائض معلوم ہے، غسل کے فرائض معلوم ہے اور وہ غسل کرتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں، تو پھر تو اس گھر میں آپ کی پڑھائی چلے گی، کام کرے گی۔ لیکن بے شمار لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، تو اپنے علماء سے پوچھئے تاکہ وہ آپ کو آپ کے عین مسلک کے عین مطابق وہ آپ کو طریقہ بتا دیں اور آپ کا غسل اتنا صحیح ہو جائے کہ آپ واقعی پاک بھی ہوتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو گھر میں پاکی ہوگی تو عمل چلتا ہے، گھر میں ناپاکی ہوتی ہے تو عمل نہیں چلتا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ یا پڑھنے والا کہتا ہے میں نے تو فلانی چیز پڑھی تھی، بجائے کام ہونے کے بیڑے کا غرق ہو گیا۔ تو بیڑے کا جو غرق ہو گیا، جب ان سے پوچھا بھائی صاحب غسل کے فرائض سنا دو، تو ان کے پتہ چلا کہ والدین آباء و اجداد کو بھی نہیں آتے تھے۔ تو یہ چیز بیسک صحیح ہونی چاہیے، آپ کی بیس ٹھیک ہوگی تو آگے گاڑی چلے گی۔ تو اگر یہ بیس ٹھیک ہے تو پھر کام بہت آسان ہے۔ نئے چاند نئے اسلامی مہینے میں جو پہلا جمعہ آئے گا، پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ، بس کتنے دن عمل کرنا ہے؟ 3 دن۔ کس دن؟ جمعے کے دن۔ کوئی لمبی کہانی نہیں بتا رہا میں، صرف جمعے والے دن عصر سے مغرب آپ عصر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا آپ ظہرین پڑھ کے بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے، جیسے عصر کی اذان ہوتی تو آپ بھی شروع ہو جائیں۔ عصر سے مغرب کی اذان تک جو ہے آپ نہیں پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ چھوٹا سا جملہ ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذو الجلال والاکرام، بس۔ سورہ رحمان سنی آپ نے؟ کہاں سے شروع ہوتی؟ الرحمن۔ الرحمن کس کا سینٹر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے کیا کیا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اور سورہ رحمان ختم کس پر ہوتی ہے؟ تبارک اسم ربک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو اس میں جو ہے اب آپ دیکھیں کہ ذو الجلال والاکرام پہ ختم ہو رہی ہے اور رحمان سے شروع ہو رہی ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورت میں اللہ نے کیا کیا؟ اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے وہاں اصولی طور پر غور کریں گے تو سورہ رحمان میں اسم اعظم مخفی ہے، جس طرح سورہ آل عمران میں بھی اسم اعظم مخفی ہے، اس کی بھی پہلی 2 آیتیں اسم اعظم ہیں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پکی بات ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ تو اسی طریقے سے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذو الجلال والاکرام پڑھتے ہیں کس دن؟ جمعے کے دن عصر سے مغرب، تو یہ 100% اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو، یعنی کہ ایک بڑے طبقے کا بیان یہ ہوا کہ جناب علی تیسرے جمعے کو جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی اور اس عمل کی پڑھائی کے بعد سجدے سے سر اٹھایا بھی نہیں تھا کہ رشتے والے آن موجود تھے گھر میں۔ آسان ہو گیا، عصر کی اذان ہوتے ہی آپ نے نماز پڑھ لی اور جناب علی نماز پڑھتے ہی جناب علی آپ نے پڑھائی شروع کر دی، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذو الجلال والاکرام۔ یہ پڑھتے پڑھتے جیسے ہی مغرب کی اذان ہونے والی ہوئی، لاؤڈ اسپیکر کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی، فوراً سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ اگر دل سے کرتے ہیں، توجہ سے کرتے ہیں، رغبت سے کرتے ہیں، یقین سے کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں اور جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ چیز ٹھیک ہے، قرآن میں آ رہی ہے، تو اس میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اور نارملی 3 جمعے کو، صرف 3 جمعہ یہ
کام کرنا ہوتا ہے کہ بندش و رکاوٹ نام کی چیز، وہ ایجوکیشن میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، سارے نمبر کمپلیٹ ہیں مگر میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا، یا جو ویزے میں رکاوٹ آ رہی ہو، یا رشتوں میں رکاوٹ آ رہی ہو، یا کسی بھی بڑے اور بھاری کام میں رکاوٹ آ رہی ہو، تو اس صورت میں یہ عمل کر لیا جاتا ہے۔ اور بہتر ہوتا ہے کہ بندہ خود کرے۔ بندے کا جو خود اضطراب ہوتا ہے نا، یہ دعا تک جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے امن خلق کے 20ویں پارے کی دوسری آیت میں پڑھا ہوگا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم بدترین اضطراب میں ہوتے ہو تو کون ہے جسے تم پکارتے ہو تمہاری سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم اضطراب میں ہوتے ہو نا، تو بات دعا کی اور قبولیت کی کہاں گئی؟ اضطراب پہ۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ جس کا کیس ہے وہ یہ عمل خود کرے، تو اس کا اپنا اضطراب جب اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو اس دعا اس عمل کے پر لگ جائیں گے، اور یہ تیز رفتاری سے سفر کرے گا اور لاجیکل اینڈ آپ کو اچھا مل جائے گا۔ بہت آسان سی چیز ہے، ہر کوئی بالغ آدمی کر سکتا ہے۔ پاکی کا غسل کے فرائض آپ اپنے علماء سے کنفرم کر لیجئے، آپ اپنے مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے کنفرم کر لیجئے، غسل ٹھیک ہونا چاہیے۔ غسل کے فرائض لوگوں کا نہیں پتہ ہوتا ہے، بڑی بڑی 70 سال عمریں ہو گئیں تو نتیجے میں پھر عمل بھی نہیں ہوتا، بلکہ الٹا گلے پڑ جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی عمل کیا تھا تو رجعت ہو گئی، ہم پاگل ہو گئے، فلانے ہو گئے، ڈھماکے ہو گئے۔ صرف غسل کی خرابی، غسل آپ نے ٹھیک نہیں آتا آپ کو، غسل صحیح کریں، کوئی سا بھی عمل کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔